مرحلہ پیدائش سے موت تک کی زندگی کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے کہ پیدائش کے بعد سے موت تک کا وقفہ انسانی زندگی کا تجرباتی اور مشاہداتی عمل ہے۔ جو بچہ زمین پر پہلے دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے ہی اس کے تجربات میں اور مشاہدات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات کو اگر ہم کوئی نام دے سکتے ہیں تو وہ شعور کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل بلینک ہوتا ہے، نہ اس کے اندر پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر از خود بیٹھنے، چلنے پھرنے یا کھڑے ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے کہ جس میں جان تو ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہتے ہیں تو زندگی میں نئے نئے تجربات داخل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک دن کا بچہ وہ نہیں ہوتا جو ایک دن پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، 10 دن کا بچہ وہ نہیں ہوتا جو ایک دن کا بچہ ہوتا ہے۔ اسی صورت سے 1 مہینے کا بچہ وہ نہیں ہوتا جو 10 دن کا بچہ ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی جو 10 دن سے 1 مہینہ یا 1 مہینے سے 2 مہینے گزرے تو اس میں اس نے جو بھی عمل کیا وہ عمل یہ ہے کہ اس نے کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ سونگا، کچھ محسوس کیا، دودھ کی لذت سے آشنا ہوا، پیاس کس طرح بجھتی ہے اس کی تسکین سے اس کو واقفیت ملی۔ اسی صورت سے جب اسے بھوک لگی اس نے بھوک کا اظہار رو کر کیا، ماں نے اسے دودھ پلایا۔ تو ماں کا دودھ پلانا تجربے اور مشاہدے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو نہ دودھ پینا آتا تھا، نہ اس کو ماں کی کوئی پہچان تھی، نہ اس کو گرمی سردی کا کوئی احساس تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں بچے کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تجرباتی، تو وہ گیلے میں روتا ہے، جبکہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اگر گیلے میں وہ پڑا رہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی گیلی چیز ہے۔ تو اب ایک دن کے بچے کی زندگی کو اگر آپ سامنے رکھیں اور 1 سال کی عمر میں بچے کی زندگی کو سامنے رکھیں تو اس کو ہم تجربات اور مشاہدات کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے بچے کا شعور دراصل اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اور پھر یہ تجربہ اور مشاہدہ مزید بڑھتا ہے تو بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، 4 سال کا ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے اس کے شعور کی سکت بڑھتی رہتی ہے۔ شعور کی سکت کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے علم میں اگر اضافہ ہوا تو وہ بھی اس کا تجربہ ہوا۔ بچے کی نظر میں اگر بہت ساری چیزوں کی پہچان پیدا ہوئی دماغ میں دیکھنے کے بعد، اس کو بھی آپ علم اور تجربے کے اضافے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 4 سال کا بچہ ہوا، 5 سال کا بچہ ہوا، اب آپ نے اس بچے کو اسکول میں داخل کر دیا، اب اسکول میں اس نے ABCD پڑھی تو یہ بھی اس کا ایک تجربہ اور مشاہدہ ہوا۔ ادھر مشاہدہ اس کا یہ ہوا کہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک قاعدہ ہے، اس کا تجربہ ہوا کہ ایک قلم ہے، اس کا تجربہ یہ ہوا کہ بستہ ہے، بستے میں کتابیں رکھی جاتی ہیں، پینسل رکھی جاتی ہیں۔ اس کے تجربے میں یہ بات آئی کہ اسکول جانے کے لیے ایک مخصوص لباس ہوتا ہے جس کو آپ اسکول کی یونیفارم کہتے ہیں۔ پھر وہ ABCD سے نکل کر بڑی کلاسوں میں جاتا ہے، میٹرک کرتا ہے، BA کرتا ہے، MA کرتا ہے۔ BA MA کرنے کے بعد اس کی زندگی میں معاشی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ زندگی کو آپ مشاہدات اور تجربات کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔
بڑا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ یہ کہتے ہیں بھائی عمر رسیدہ ہے، اس کا بڑا تجربہ ہے، اس کا بڑا مشاہدہ ہے. اس بوڑھے آدمی کے تجربے سے اور مشاہدے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس کی 60 سال کی عمر ہے اور ہماری 30 سال کی عمر ہے تو 30 سال کا جو طویل وقفہ اس کے تجربے اور مشاہدے کا ہے، اس سے ہمیں اس لیے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اگر اس سے مشورہ نہیں کریں گے 60 سال کے بوڑھے آدمی سے، تو یہی مشورہ سننے کے لیے اور اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں مزید 30 سال انتظار کر کے 60 سال کی زندگی میں جانا پڑے گا. تو اب مختصر بات یہ ہوئی کہ یہاں زندگی جو ہے وہ تجربے اور مشاہدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جب زندگی تجربے اور مشاہدے کے علاوہ کچھ نہیں تو تجربے اور مشاہدے کے علاوہ شعور بھی کچھ نہیں. جب ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے، بڑا باشعور ہے، بڑا دانشور ہے، بڑا جینیس ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کا مشاہدہ زیادہ ہے. تو یہ تجربات زندگی کے ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آدمی مختلف عمر میں مختلف تجربے اور مشاہدے کا حامل ہوتا ہے، اور اس مشاہدے اور علم کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اسی علم اور تجربے کی بنیاد پر وہ ماں کو ماں کہتا ہے، باپ کو باپ کہتا ہے، بھائی کو بھائی کہتا ہے، بہن کو بہن کہتا ہے، شادی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں جو بات، یہ بہت راز کی جو بات ہے، اس میں پڑھا ہے پہلا پیرا، جس نوعیت سے یہ ذرائع ادراک تجربے میں آتے ہیں اس کی مناسبت سے ان کے لیے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. اصل نہیں کہ اب بچے کے تجربے میں یہ بات آئی، وہ حالات کوئی بھی ہو کہ یہ میری ماں ہے، اس بنیاد پر ماں کا نام ماں رکھ دیا جاتا ہے. ماں نے بچے کو یہ بتایا کہ یہ تمہارا باپ ہے، پھر بچے نے یہ بھی دیکھا کہ پورے گھر میں، پورے ماحول میں ماں کے بعد اگر مجھے کوئی چاہنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مجھے گود میں اٹھانے والا ہے، وہ میرا باپ ہے. تو ادراک کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. پھر ماں باپ کے بعد گھر میں اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بچہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ بہن بھائی میرے قریب ترین دوست ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر باہر سے کوئی غیر آدمی آ جائے تو بچہ اس کی گود میں نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اس کے شعوری تجربے میں یہ بات ہے کہ یہ باہر کا آدمی ہے، گھر کا آدمی نہیں. لیکن وہی باہر کا آدمی اگر گھر میں بار بار آتا رہے اور بچے کو گود میں اٹھاتا رہے، بچے کے ساتھ کھیلتا رہے، تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ باہر کا آدمی بچے کو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے بہن بھائیوں سے. کیوں؟ کہ اس بچے کے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آ گئی ہے کہ باہر سے آنے والا جو آدمی جو ہے یہ میرا ہمدرد ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے چاہتا ہے. اب اس مناسبت سے اس کا نام، باہر سے آنے والے آدمی کا نام انکل رکھ دے، بھائی رکھ دے، چچا رکھ دے، تایا رکھ دے، یا گھر کے جو افراد اسے جو نام بتا دے وہ اس نام سے اس کو پکارتا بھی ہے اور اس نام سے اسے یاد بھی کرتا ہے. اسی صورت سے آہستہ آہستہ انسانی شعور بڑھتا رہتا ہے. اب اس کو شعور کے بڑھنے میں اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں بیدار رہتا ہوں، ہوش و حواس میرے قائم رہتے ہیں. دوسری صورت اس کے تجربے میں یہ آتی ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور صبح کو پھر بیدار ہو جاتا ہوں. یہ بھی اس کے تجربے میں بات آتی ہے کہ میں نے رات کو جو کچھ دیکھا تھا وہ کیا دیکھا تھا، کبھی یاد رہتا ہے کبھی یاد نہیں رہتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ سونے کی حالت میں بھی آدمی کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے رات کو کوئی خواب دیکھا، صبح کو من وہی بات ہو گئی. تو اس کے ذہن میں ایک مزید تجربہ یہ ہوتا ہے کہ بیداری کی طرح سونے کی حالت میں بھی جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں. تو چونکہ بیداری سے نکل کر وہ خواب کی زندگی میں داخل ہوا
اور بیداری میں کام کرنے والے شعور نے خواب کی زندگی کو بھی یاد رکھا. اس لیے اس کے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ محض بیداری میں آنے والا خیال ہی عمل نہیں بنتا، بلکہ اگر بیداری کی زندگی سے باہر ہو کر بھی کوئی خیال آتا ہے اس پہ بھی عملی مظاہرہ ہو سکتا ہے. جب یہ بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ بیداری کے اعمال و افعال کی طرح خواب میں بھی زندگی گزرتی ہے، اس تجربے کا نام وہ چھٹی حس یا ماورائے حواس رکھتا ہے.